السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ٹاپک ہمارا ناؤنس اور پروناؤنس ہوگا۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ فقرہ کیا ہوتا ہے، فقرے کے بنیادی جز کیا ہوتے ہیں، اس میں ورب کا کیا کردار ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک بات بڑی اچھی طرح واضح کر دوں کہ گرامر تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے اسکولوں میں، پرائمری لیول تک یا میٹرک لیول تک، یا آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار چینل بنے ہیں۔ لیکن جو میں جس طریقے سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرامر کی پیچیدگیوں میں نہ الجھاؤں، بڑی آسان اور سہل زبان استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو جز ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ ان کی تشریحات، ان کے معاملات، ان کی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو فقرہ ہوتا ہے اس کے بنیادی ڈھانچہ جو ہوتا ہے اس میں 3 ستون ہوتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب فقرہ ان تینوں میں پھنس کے رہ گیا، نہیں، بے شمار الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آگے آئیں گے۔ تو اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں فقرے کے دوسرے اجزاء کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں ناؤنس اور پروناؤنس۔ ناؤن اور پروناؤن، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ حرف سے لفظ بنتا ہے اور لفظ سے جملہ بنتا ہے اور جملے سے فقرہ بنتا ہے۔ دس از اے گڈ ہاؤس، یہ ایک فقرہ ہے، یہ ایک اچھا گھر ہے۔ دس اس کے بعد آپ اس کو دس اس کو الگ کر دیں، آ گڈ کو الگ کر دیں، یہ 2 جملے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے، یہ الگ ہے، اور ایک اچھا گھر، یہ ایک الگ ہے۔ اب جب تک آپ ان 2 جملوں کو آپس میں نہیں ملائیں گے، اسی طرح سے ان کے معنی پورے نہیں ہوں گے۔ تو فقرہ بھی جملوں کا مرکب ہوتا ہے جس طرح الفاظ کا مرکب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جملہ ادھورے معنی دیتا ہے، پورے معنی نہیں دیتا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دس از اے گڈ ہاؤس، یہ ایک اچھا گھر ہے۔ اگر میں دس از خالی کہوں آپ سے یا گڈ ہاؤس کہوں تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی، تھوڑی بہت تو سمجھ آئے گی، اچھا مکان یا یہ ہے، لیکن پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ اب مجھے ملانا پڑے گا، تو گویا ثابت ہوا کہ فقرہ پورے معنی ادا کرتا ہے، جملہ جبکہ ادھورے معنی ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو ناؤن اور پروناؤنز ہوتے ہیں، نام پورے معنی ادا کرتا ہے اور پروناؤنس پورے معنی ادا نہیں کرتا۔ وہ کیسے؟ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شازیہ از اے گڈ گرل، تو اس میں شازیہ کا معنی شازیہ ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور لڑکی نہیں ہے بلکہ شازیہ ہے۔ تو شازیہ ایک پراپر، ایک پورا نام ہے۔ اگر آپ سے میں یہ کہہ دوں کہ شی از اے گرل، وہ ایک لڑکی ہے، تو اب وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکی کے اندر ایک ڈاؤٹ ہے کہ کون سی لڑکی ہے۔ کلاس میں 50 لڑکیاں پڑھتی ہیں، کون سی لڑکی ہے جو شازیہ ہے؟ جب آپ شازیہ کہہ دیں گے تو بات پوری ہو جائے گی، جب آپ شی کہہ دیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی، ڈاؤٹ ہوگا۔ یعنی فقرہ پورے معنی ادا کرتا ہے، جملہ آدھے معنی ادا کرتا ہے۔ نام یا ناؤن پورے معنی ادا کرتا ہے، اور اس کی جگہ استعمال ہونے والا ناؤن جو ہوتا ہے جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں، وہ ادھورے معنی دیتا ہے۔ جیسے شازیہ ایک پراپر نام ہے، ایک اسم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جگہ جو شی ہے یہ پروناؤن ہے، یعنی نام کی جگہ جو نام استعمال ہوتا ہے اس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلم از اے گڈ مین، اسلم از اے گڈ بوائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہی از اے گڈ بوائے، تو اسلم، شازیہ یہ پراپر نام ہے، اور ان کی جگہ شی اور ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ اب کلاس میں 50 بوائز ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہی از اے مین یا ہی از اے بیڈ مین، every
स्टूडेंट इज ए गुड स्टूडेंट बट असलम इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। जब आप ये कहते हैं ना कि एवरी स्टूडेंट इज ए गुड स्टूडेंट, हर तालिब इल्म इस क्लास में अच्छा है, बट ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, लेकिन ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट जो आपने कहा ना कि वो एक अच्छा तालिब इल्म नहीं है, इसके अंदर डाउट आ गया, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया बल्कि नाम की जगह जो दूसरा नाम इस्तेमाल होता है प्रोनाउन आपने वो ले ली, जिसे हम कहते हैं ही। अभी वो लड़का कौन सा है? एवरी स्टूडेंट इज ए गुड स्टूडेंट इन दिस क्लास बट असलम इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। जब आप असलम कह देंगे तो बात अंडरस्टूड हो जाएगी, बात पूरी समझ आ जाएगी और बात खत्म हो गई, क्योंकि फिक्र का माने तो यही होता है ना कि फिक्र मानी अदा कर दिए। तो इसी तरह से आज जो है जो नाम है वो पूरे मानी अदा करता है और प्रोनाउन अधूरे मानी अदा करता है। चलो थोड़ा सा नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन आप ये देख रहे हैं नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन से मुराद एक नाम किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, जानदार का, ये आपको बता दूं मैं। नाउन जो होता है बेसिकली किसी जानदार चीज़ का होता है, यानी ही शी का, ये आप ज़हन में रखें। किसी बेजान का नहीं होगा, उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, दिस इस्तेमाल करते हैं। दिस जानदार के लिए भी आता है, लेकिन इट पर्टिकुलरली इट की बड़ी ज़्यादा मीनिंग है। फ़िक्र की मुनासबत से जब इसकी बारी आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं बड़ा स्पेसिफिकली बड़े महदूद पैमाने पे थोड़ा थोड़ा लेके मामलात को आगे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये बात मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर्फ से लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ से जुमला बनता है और जुमले से फ़िक्रा बनता है। अब जैसे कि ये मैंने लिखा है कि ए मैन इज़ ए गुड, एक आदमी अच्छा है जी। तो आ मैन, ए एक हर्फ है, लफ्ज़ ए मैन है, इस भी एक लफ्ज़ है, गुड भी एक लफ्ज़ है, ठीक है जी। लेकिन मैंने इसके दरमियान में कट लगा दिया है, इसलिए मैंने फ़िक्र आपको समझाने के लिए लिखा है। लेकिन इस फ़िक्र की कोई ऐसी ख़ास लॉजिक नहीं बन रही, लेकिन मकसद होता है समझाना। मिसाल का मतलब होता है कि आप समझाना होता है। तो मैंने इसके बीच में ये कट लगा दिया। अब आ मैन एक आदमी, हाँ जी, ये अलग चीज़ है। इस गुड अच्छा है, ये एक अलग चीज़ है। जब आप दोनों को मिला देंगे तो ये फ़िक्रा बन जाएगा। तो ये दो जुमले बन गए, एक आ मैन एक आदमी। तो जब आप किसी के ये बात करते हैं कि एक आदमी, तो उसे बात समझ नहीं आएगी, पूछेगा भी एक आदमी से क्या मुराद है। तो अगर आप ये कह दें कि इस गुड अच्छा है तो पूछेगा भाई कौन अच्छा है। तो ज़ाहिर बात है ये कुछ तो मानी जुमला अदा करता है लेकिन पूरे मानी अदा नहीं करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो इस नाउन जो होता है ये पूरी मानी देता है, जबकि नाम यानी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला नाम अधूरे मानी देता है। नाउन मुकम्मल मानी देता है और प्रोनाउन अधूरे मानी देता है। मसलन हम नीचे आते हैं, ये मैंने 3 फिक्रे लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये शाजिया इज़ अ गर्ल, शाजिया एक लड़की है, ठीक है जी, इसका मतलब ये है। अब मैं कहता हूँ शी इज़ ए गर्ल। अब इसकी जगह मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन यूज़ किया है जी, यानी कि शी, यानी शी जो है ये थर्ड पर्सन भी है और ये प्रोनाउन भी है। नाम से मुराद, नाउन से मुराद प्रॉपर नाम होता है, पूरे मानी अदा करता है, ठीक है जी। और प्रोनाउन जो होता है मानी तो वो भी अदा करता है लेकिन वो पूरे मानी नहीं अदा करता, थोड़ा सा डाउट रह जाता है। जब आप शाजिया कहते हैं ना तो शाजिया का माना शाजिया है। जब आप उसकी जगह शी कह देंगे तो उसके अंदर डाउट है, क्लास में 50 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, ये कौन सी लड़की अच्छी है जी। तो शी इज़ ए गर्ल, वो एक लड़की है जी। तो जब आप ये कह देते हैं कि शाजिया इज़ ए गर्ल, शाजिया एक लड़की है, तो बात खत्म हो जाती है। असलम इज़ ए स्टूडेंट या असलम इज़ ए गुड स्टूडेंट, असलम एक स्टूडेंट है, ये एक अच्छा स्टूडेंट है, तो अब आप असलम की जगह ही लगाएंगे कि ही इज़ ए स्टूडेंट। तो ज़ाहिर ही में घपला आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, सुनने वालों को ये बात क्लियर नहीं होगी कि वो एक स्टूडेंट है भी, कौन स्टूडेंट है। जब आप कहते हैं असलम है तो ज़ाहिर बात है बात क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से अली एंड असलम आर बॉयज़, अली और असलम लड़के हैं, बात क्लियर है। अली एंड असलम ये प्रॉपर नाउन है और इनकी जगह आपने इनको दे लगा दिया, दे आर बॉयज़, वो लड़के हैं। तो दे जो है ये इनकी जगह
استعمال ہوا ہے علی اینڈ اسلم یعنی ناؤن کی جگہ تو یہ پروناؤن ہے. تو ناظرین شازیہ، اسلم، علی اینڈ اسلم یہ پراپر نام ہیں، پورے نام ہیں جو پورے معنی ادا کر رہے ہیں. ان ناموں کی جگہ جو دوسرے نام استعمال ہوئے ہیں ہی، شی اور دے، یہ پروناؤن ہے. پروناؤن اور ناؤن میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نام پورے معنی ادا کرتا ہے، پروناؤن جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ پورے معنی نہیں ادا کرتا. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک فقرہ پورے معنی ادا کرتا ہے اور جملہ پورے معنی ادا نہیں کرتا. فقرہ پورے معنی ادا کرتا ہے، جملہ ادھورے معنی ادا کرتا ہے. ناؤن پورے معنی ادا کرتا ہے اور پروناؤن جو ہے وہ ادھورے معنی ادا کرتا ہے، پورے معنی نہیں ادا کرتا. تو ناظرین اسی طرح میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اب انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک پروناؤنس کی 3 فارمز ہیں. فقرے کے ڈھانچے کو ڈسکرائب کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقرے میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس بیچ میں ورب آتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. یہ تو فقرے کا ڈھانچہ تھا. تو اب فقرے میں جو 2 فریق ہوتے ہیں، ایک جو پہلے ہوتا ہے، ایک جو آخر میں ہوتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی، انہیں ہم پروناؤنس بھی کہتے ہیں. چونکہ ناؤن اور پروناؤن جو نام کی جگہ استعمال ہوگا اس کو ہم پروناؤنس کہیں گے. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ہوں، میرا ایک نام ہے تو میں اپنے آپ کو آئی کہوں گا. یہ پروناؤن ہے. میرے سامنے جو شخص بیٹھا اس کا بھی ایک نام ہے، اسلم ہے، اور اسلم کی جگہ جو نام استعمال ہوگا وہ پروناؤن کہلائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ ہر پروناؤنس کی 3 فارمز ہوتی ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، تو آئی جو ہے یہ کس فارم میں ہے؟ کیونکہ یہ فقرے میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے تو یہ فائل کی جگہ پر ہے، تو یہ فائلی حالت میں ہے، یعنی کام کرنے والے کی حالت میں ہے. آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو میں اس میں سبجیکٹ ہوں. تو جو یہ آئی ہے اس وقت کس فارم میں ہے، کس حالت میں ہے؟ یہ فائلی حالت میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو فارم. اسی طرح سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو آپ پڑھنے والے ہیں، آپ آبجیکٹ کی جگہ ہیں. تو آپ کس پوزیشن پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کس فارم میں ہیں؟ آپ مفعولی حالت میں ہیں. مفعول سے مراد تو یہ ہوتا ہے نا جیسے کام کا ڈائریکٹ بینیفٹ جا رہا ہوتا ہے. تو سبجیکٹ آبجیکٹ ورب کے بارے میں تفصیلی گفتگو پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں. تو بیسیکلی ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، یہ تمام فاعل ہوتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ جمیل ٹیچز اسلم، تو جمیل جو یہ ناؤن ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہی ٹیچز اسلم، تو جمیل کو ہم نے ہی کر دیا، وہ جمیل اسلم کو پڑھاتا ہے یا وہ اسلم کو پڑھاتا ہے. تو بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جمیل بھی تو کام کر رہا ہے نا، پڑھانے والا ہے، تو وہ ناؤن ہے. اور اس کی جگہ ہم ہی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی پروناؤن ہے. تو گویا ثابت ہوا ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، ہیں جی، پرسنز ہوں، فرسٹ پرسنز ہوں، سیکنڈ پرسنز ہوں، تھرڈ پرسن ہوں، بھائی جو بھی کام کرے گا اس کو ہم فاعل کہیں گے. اور فاعل کی جگہ پر ہوگا تو اس کو ہم فاعلی حالت میں، یعنی کام کرنے والے کی حالت میں ہم اسے کہیں گے، کیونکہ وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ ہے. اس سے ہم کہیں گے سبجیکٹ فاعل اور سبجیکٹو فاعلی، یعنی فاعل والی حالت. اسی طرح سے جب ہم آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس تک ڈائریکٹ بینیفٹ جاتا ہے، اچھائی یا برائی جاتی ہے سبجیکٹ سے نکل کر،
اسے مفعول کہتے ہیں. تو وہ اب کس حالت میں ہے فقرے میں؟ وہ مفعولی حالت میں ہے. تو گویا پروناؤنس کی بیسیکلی 3 فارمز ہوتی ہیں. ایک سبجیکٹو فارم ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو فارم ہوتی ہے، اور ایک پوزیسو فارم ہوتی ہے. POSSESS اس کا معنی ہوتا ہے، پوزیس کا معنی ملکیت، یعنی قانونی ملکیت. جب میں کہتا ہوں نا کہ آئی ہیو اے پین، میں ایک پین رکھتا ہوں، تو وہ پین کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کسی سے ادھار لیا ہو. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی پوزیس اے پین، تو اس کا مطلب یہ کہ میں لیگلی، قانونی طور پہ اس پین کا مالک ہوں اور یہ پین میرا ہے. تو اس لیے اس کو ہم نے پوزیسو فارم دیا ہے، یعنی کہ ملکیت. پوزیسو فارم، پوزیس کا معنی کسی چیز کا قانونی مالک ہونا، ٹھیک ہے جی، اس کی ملکیت کا حق جتانا. تو پوزیس سے نکلا پوزیسو، یعنی ملکیتی حالت، یعنی ملکیت، کسی چیز کی ملکیت کو رکھنے والی حالت. تو میں فرض کرتا ہوں آئی ہے، آئی فرسٹ پرسن ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پروناؤن بھی ہے اور فقرے کے شروع میں آتا ہے. تو آئی جو ہے یہ فقرے کے، چونکہ میں جب کہتا ہوں نا کہ آئی ٹیچ یو، تو آئی پہلے آئے گا، تو آئی فعلی حالت میں آئے گا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یو ٹیچ می، کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں، تو بھائی آئی کے معنی میں ہوتے ہیں اور می کے معنی مجھے ہوتے ہیں. تو اب می جو ہے وہ آئی کی جگہ نہیں آ سکتا، یعنی فاعل کی جگہ نہیں آئے گا، وہ مفعول کی جگہ آئے گا، کیونکہ وہ مفعولی حالت ہے. کس کی؟ فرسٹ پرسن آئی کی، جو کہ واحد ہے، مونس بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور پروناؤن بھی ہے، چونکہ آئی کسی نام کی جگہ استعمال ہوا ہے. اب آئی یعنی میں کہہ رہا ہوں نا، تو ظاہری بات ہے کہ میرا نام جمیل ہے، تو میں کہہ رہا ہوں، تو میں اس وقت فاعلی حالت میں ہوں اور میں پروناؤن ہوں. تو آئی فرسٹ پرسن ہے، فاعلی حالت، اس کی مفعولی حالت می آ جائے گی. جب میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو آئی فاعلی حالت میں، یو مفعولی حالت میں. اسی طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ٹیچ می، کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں، تو پھر می مفعولی حالت ہو جائے گی کس کی؟ آئی کی. تو ناظرین، آئی می، آئی فاعلی حالت اور می مفعولی حالت. اور اس کے بعد آ جاتی ہے آگے ملکیتی حالت، مائی اور مائن. دس از مائی پین، یہ میرا پین ہے. تو مائی جو ہے یہ ملکیتی حالت ہے، یعنی کہ ملکیت کا حق جتا رہے ہیں کہ یہ میرا پین ہے. تو آئی می مائی. اسی طرح سے وی ٹیچ یو، وی فاعلی حالت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یو ٹیچ اس، آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، تو چونکہ اس نے آخر میں آنا ہے، کہ مفعول فقرے کے آخر میں آتا ہے، لہذا اس جو ہے وہ وہی فاعلی حالت ہے اور اس کی مفعولی حالت ہے. اسی طرح سے آئی وی فارغ ہو گئے، اب یو کی باری آ گئی. یو واحد سیکنڈ پرسن ہے، یا آپ اس کو ناؤن پر ناؤن کہہ لیں، سبجیکٹ کہہ لیں، کہ اس کی فاعلی حالت بھی وہی ہوتی ہے، مفعولی بھی وہی ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو اس وقت یو جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو یو ٹیچ می، اب یو پہلے آ گیا. تو یو فاعلی حالت بھی ہے اور مفعولی حالت بھی ہے. اور یو کی ملکیتی حالت کیا ہے؟ یور اور یورس. دس از یور پین. آئی ہوئی یو فارغ ہو گیا. اس کے بعد آ گیا جی شی ٹیچز می، وہ مجھے پڑھاتی ہے. تو شی جو ہے اس وقت سبجیکٹ جگہ آیا ہے اور یہ فاعلی حالت میں ہے. تو شی کی جو ہے فاعلی حالت ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اسلم ٹیچ ہر، اسلم اسے پڑھاتا ہے. تو ثابت ہوا کہ شی جو ہے یہ فاعلی حالت ہے اور شی کی مفعولی حالت ہر ہے.
اور شی کی ملکیتی حالت بھی ہر ہے. اب آگے جی ہی ٹیچز می، وہ مجھے پڑھاتا ہے. تو ہی فاعلی حالت میں ہے، میں مفعولی حالت میں ہوں. تو ہمارا ٹاپک اس وقت فکرے میں ہی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ آئی ٹیچ ہم، میں اسے پڑھاتا ہوں، تو ہی فاعلی حالت تھی اور ہم مفعولی حالت میں آ گیا. اب ہم کہتے ہیں کہ دے ٹیچرس، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. دے اس وقت فاعلی حالت میں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی فکرے کے شروع میں جو چیز آتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. آپ اس کو ناؤن کہیں، پروناؤن کہیں، آپ اسے جو مرضی کہیں، لیکن ہر ناؤن پروناؤن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، جو بھی نام لے لیں، جو بندہ بھی کام کرے گا وہ بیسیکلی وہ فاعل ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہر شخص، جاندار بے جان، جو بھی ہے، جو بھی کام کرے گا وہ فکرے کے شروع میں آئے گا اور وہ فاعل کہلائے گا. اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دے ٹیچ اس، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، اور الٹا میں کہہ دوں کہ وی ٹیچ دیم، ہم انہیں پڑھاتے ہیں، تو دے جو ہے یہ فاعلی حالت ہے چونکہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے، اور دیم مفعول کی جگہ آ رہا ہے اور وہ مفعولی حالت ہے. تو ناظرین، یہ ہمارے جو پروناؤنس تھے ان کی 3 حالتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں: سبجیکٹو فارم، آبجیکٹو فارم اور پوزیسو فارم. اب ذرا ان فارم کی طرف آ جائیں جو کہ آپ کو شاید کسی نے ان کی وضاحت نہ کی ہو. انگریزی میں ان کی وضاحتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو انگلش لینگویج پڑھاؤں گا. کوئی میرا ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے برادران، میرا یہ کنسرن نہیں ہے. کوئی مجھے لائک کرے، ڈس لائک کرے، میرا کنسرن نہیں ہے. کوئی مجھے سبسکرائب کرے یا نہ کرے، میرا کنسرن نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں، میں فی سبیل اللہ میں یہ چینل چلا رہا ہوں. ہاں، اگر میری آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو علم کو پھیلانا چاہیے، پھر اس کو آپ شیئر کر دیا کریں. باقی آپ کے معاملات ہیں، میرا کام صرف آپ کو پڑھانا ہے. تو اب میں آپ کو ان کی وہ حالتیں بتا رہا ہوں، ملکیتی حالتیں. جیسے کہ آئی ہے نا، اس کی مائی ہے، ٹھیک ہے جی. وی ہے تو اس کی اور ہے، ملکیتی حالت. اس طرح یو ہے تو اس کی یوہر ہے. اگر ہی ہے اس کی ہز ہے. اس طرح سے اگر شی ہے تو اس کی ملکیتی حالت ہر ہے. اگر وہ دے ہے تو اس کی ملکیتی حالت دیئر ہے، THEIR. بڑے افسوس کے ساتھ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اسٹوڈنٹ کو، کہ وہ THEIR اس کے پروننسیشن ہے دیئر، وہ اس کا دیر پروننسیشن کرتے ہیں، غلط ہے. اب جب آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ جمیلز پین، تو جمیل کے بعد آپ کاما لگاتے ہیں تو آپ ایس لگاتے ہیں. یہ پوزیشن کو یعنی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. دس از جمیلز پین، یہ جمیل کا پین ہے. آپ کو کاما لگانا پڑے گا، ایس لگانا پڑے گا، کیونکہ ایس جو ہے یہ ملکیت کی ایک علامت ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں پروناؤنس کی، کہ ہم نے سبجیکٹو فارم پڑھ لی، آبجیکٹو فارم پڑھ لی، اور میں نے آپ کو ان کی پوزیسو فارم بھی بتا دی. جیسے آئی ہے تو اس کا مائی ہے، وی ہے اس کا اور ہے، یو ہے اس کا یور ہے، ہی ہے تو اس کا ہر ہے، ہی ہے تو اس کا ہز ہے، اور دے ہے تو اس کا دیئر ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی ان کی پوزیسو فارم دوسری قسم کی بھی ہیں. جیسے آئی ہے، اس کا مائی، اس کا مائنڈ بھی ہے. اب آپ بات سنیں، اب آپ کو کسی نے شاید یہ بتایا ہو کہ نہ ہو کہ مائنڈ ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. مائی کو تو ٹھیک ہے، دس از مائی پین، دس از مائی ہاؤس، لیکن مائنڈ کہاں پہ آئے گا؟ لیکن آپ کو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، نو باڈی وڈ ہیو ٹولڈ یو سو فار. جس چیز پہ آپ یہ اپنا حق جتا رہے ہیں نا، جیسے فرض کریں دس از مائی پین، انڈرسٹوڈ ہے، وہ آپ کا پین ہے. تو آپ اگر جس چیز کو آپ ملکیت جتا رہے ہیں، اگر آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے،
تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ دس از مائن. جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہے، اگر آپ فکر میں وہ آپ نہیں لکھیں گے تو پھر آپ وہاں پہ مائی استعمال نہیں کریں گے. جب مائی استعمال کریں گے تو لازماً جس چیز کا آپ حق جتا رہے ہیں اس کا نام لینا پڑے گا. اور اگر آپ وہ نام نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا دس از مائن. اس کا مطلب یہ کہ یہ پین میرا ہے. اب آ جائیں وہی کی طرف. دس از آور پین. اگر آپ پین کا نام نہیں لینا چاہتے تو آپ کو اوور کے ساتھ ایس لگانا پڑے گا. دس از اوورس، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا پین ہے. آئی بھی فارغ ہو گئے، اب یو کی باری آ گئی. دس از یور پین، یہ آپ کا پین ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس از یورس. اسی طرح سے آپ کا یو چلا گیا، اب آپ کا آ گیا ہی آ گیا. دس از ہر پین، یہ اس کا پین ہے. اگر آپ نے پین ہٹا دیا تو ہر کے ساتھ آپ کو ایس لگانا پڑے گا. دس از ہرس، کیا مطلب یہ اس لڑکی کا پین ہے. اب آ جائیے ہی پہ. دس از ہز پین. اس کی ملکیتی حالت صرف ہز ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب نیکسٹ آ جائیں آپ دے پہ. دس از دیئر پین، یہ ان کا پین ہے. اگر آپ پین نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو دیئر کے آر کے بعد آپ کو ایس لگانا پڑے گا. کوما نہیں لگانا یہ کسی کے اندر بھی. آپ کوما کسی اور صورت میں آتا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دیئر پین، یہ ان کا پین ہے. تو یہاں پہ آپ کریں گے دس از دیئرس، کہ یہ ان کا پین ہے. تو ناظرین آپ کو سبجیکٹو فارم، آبجیکٹو فارم، پوزیسو فارم میں نے پڑھا دی. ان کے علاوہ پوزیسو فارم کی بھی آگے دوسری قسمیں جو ہیں ایس والی میں نے پڑھا دی. ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ناظرین گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک پرسنز ہے. چونکہ فکرے میں سب تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اب اسی لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں جو فکرے کا حصہ ہوتی ہیں. تو پرسنز کے عام لفظوں میں تو معنی ہوتے ہیں شخصیت کے، شخص کے. تو یہ لفظ پرسن ایسا ہے کہ یہ مونس کو بھی کور کرتا ہے اور مذکر کو بھی کور کرتا ہے. چونکہ چیئرمین ایک لفظ ہے، ہر ادارے کا چیئرمین ہوتا ہے، اسکول کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو بے نظیر جب پاکستان میں آئی اور اس نے پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالی تو یہ اعتراض اٹھا کہ جی یہ چیئرمین کے ساتھ جو مین ہے، یعنی اس کا مطلب کہ آدمی ہی چیئرمین ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسا لفظ استعمال کریں کہ جو دونوں کو کور کرے. تو بی بی بے نظیر اللہ ان کو خلیق رحمت کرے، ان کے دور میں یہ لفظ جو تھا چیئرمین کی بجائے چیئر پرسن ہوا. یعنی پرسن کا مطلب مؤنث بھی مذکر بھی. تو یہ آپ کو بات میں نے اضافی بتائی ہے معلومات کے لیے. تو پرسن بیسیکلی تین طرح کے ہوتے ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. اب آپ میری مثال لے لیں کہ جو لوگ شریک گفتگو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بھی ٹاپک پہ تو میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں. اگر میری جگہ دو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وی آر ٹیچنگ یو، تو ہم دونوں فرسٹ پرسن کہلائیں گے. یعنی واحد آئی ہو گیا اور وی جمع ہو گیا. لیکن ہمارے سامنے دونوں صورتوں میں جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوگا میں اس کو آپ کہوں گا، جناب کہوں گا، تم کہوں گا، کیونکہ آئی اور وی کے سامنے ہمیشہ یو ہوتا ہے.
आप ये सपोज कर लें कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप ऐसे ही है ना जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आप सेकंड पर्सन हैं, बात करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जो बात सुनता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जब मैं बात करके खामोश हो जाऊंगा, आप बात करना शुरू करेंगे और मैं सुनना शुरू करूंगा। तो जिस तरफ से बात की शुरुआत होगी, फिर आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे, मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा। तो मुख्तसर बात ही है कि जो गुफ्तगू करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो गुफ्तगू सुनता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके मतलब हम बातचीत कर रहे होते हैं वो हाजिर नहीं होता, उससे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पहली किस्म में आ गई आई वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है, एक वाहिद है एक जमा है। उसके बाद सेकंड पर्सन एक ही है, यू वाहिद भी है जमा भी है, मतलब यू आर ए गर्ल, यू आर गर्ल्स, यानी वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होगा यू और जमा के लिए भी यू। जैसे मैं अब आपसे मुखातब हूँ, तो लेट्स से कि मेरे सामने एक मजमा बैठा हुआ है, तो मैं उनसे मुखातब हूँ, तो मैं उनको आप ही कह रहा हूँ। तो आप जो है वो एक से भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और दो से ज़्यादा भी तादाद हो सकती है सुनने वालों की। तो आपको ये वाज़ेह हो गया कि फर्स्ट पर्सन आई और वही होते हैं जो गुफ्तगू करते हैं, और जो गुफ्तगू सुनते हैं वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं प्रेजेंट, यानी ये मौके पे मौजूद होते हैं। अब ये जिसके बारे बातचीत कर रहे होते हैं वो मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं एब्सेंट, वो थर्ड पर्सन है। जैसे ही और शी, लेट्स से कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी भी शख्स के बारे, असलम है, अली है, अकरम है, कि एक अकरम एक अच्छा इंसान है, नमाज पढ़ता है वगैरह वगैरह। फिर आप मेरी बात सुनते हैं, फिर आप बात करते हैं। जब आप बात करते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, मैं खामोश होकर आपकी बात सुनता हूँ। तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, ये दोनों प्रेजेंट हैं, और ही, शी और दे ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि शी मुअन्नस को कवर करता है और ही मुज़क्कर को, और दे दोनों को कवर करता है। तो एक से ज़्यादा मुज़क्कर हों, एक से ज़्यादा मुअन्नस हों। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जी शाजिया और असलम, या शाजिया या हुमैरा या फ़लाँ फ़लाँ बहुत अच्छी लड़की हैं, तो ये मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और नाज़रीन एक आपको बात मैं और भी ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरी ग्रामर तो वो ग्रामर नहीं है ना जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई है, या उससे लोग देख के तो आपको ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। मेरी पर्सनल रिसर्च है, और मैं आपको बात बता दूं, मैं अपनी पर्सनल रिसर्च से आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके भी नाम हैं, मेरा भी नाम है, मेरे सामने जो शख्स बैठा गुफ्तगू सुन रहा है उसका भी नाम है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में जो शरीक गुफ्तगू होते हैं वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते। उसकी वजह ये होती है कि मैं जब आपसे मुखातब हूँ तो मैं आपको आप कहूँगा, मैं आपका नाम नहीं लूँगा। हाँ, मुतवज्जा करने के लिए मैं आपका नाम लूँगा, लेकिन रूटीन की गुफ्तगू के लिए मैं आपसे नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपको आप कहूँगा, जनाब कहूँगा, तुम कहूँगा वगैरह वगैरह। और मैं अपने आप को आई कह रहा हूँ, यानी मैं, क्योंकि मैं आपके नाम को जानता हूँ, आप मेरे नाम को जानते हैं। हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। तो जो शख्स मौजूद नहीं है वो ही, शी एंड दे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों कैटेगरीज आपको समझ आ गई हैं। तो थोड़ा सा मैं नोट, पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, एक वाहिद है एक जमा है। यू जो है ये वाहिद भी है और जमा भी है। इसी तरह से थर्ड पर्सन जो है ही, शी और दे हैं। अच्छा, आई और वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये हाजिर हैं, ये गुफ्तगू में शरीक होते हैं, एक बात सुनता है दूसरी सुनाता है। इसी तरह से
जो जिससे आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो आपके सामने होता है, यू, वो भी हाजिर होता है, ठीक है जी। इसी तरह से ही, शी और दे। अगर मैं असलम कहूँ कि असलम अच्छा लड़का नहीं है तो ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है जी। और जो हाजिर पर्सन होते हैं हम उनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो आमने सामने मौजूद होते हैं। नाम हमेशा उनका लिया जाता है जो गायब होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि असलम एक अच्छा लड़का नहीं है या ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, तो ज़ाहिर बात है असलम भी थर्ड पर्सन है, ठीक है जी, और ही भी थर्ड पर्सन है। असलम प्रॉपर नाउन है और ही जो है उसकी जगह इस्तेमाल हुआ ये प्रोनाउन है, ये मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। इसी तरह से शाजिया इज़ ए गुड गर्ल, तो शाजी अगर मैं कहूँ कि वो एक अच्छी लड़की है तो शी इज़ ए गर्ल, इज़ ए गुड गर्ल। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि अली एंड असलम आर प्लेइंग अ मैच, अली और असलम मैच खेल रहे हैं, तो सिंपली ये है कि अगर मैं उनकी जगह ये कह दूँ कि दे आर प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहे हैं, यानी कि मैं उनका नाम लूँ, या अगर मैं नाम लूँ और नाम ना भी लूँ तो मैं उनकी जगह और नाम नहीं अगर लूँगा तो मैं ही, शी, दे इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं नाम भी ले लूँ फिर भी वो थर्ड पर्सन है। अगर मैं उनकी जगह ही, शी, दे इस्तेमाल करूँ फिर भी वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो गायब हैं। तो वो लफ्ज़ दूर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज पेन, यानी ये एक पेन है, तो दिस करीब के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो दैट का माना वो होता है, दैट इज पेन, तो दूर के लिए दैट इज पेन, वो पेन है। इसी तरह से ये ही, शी गायब होते हैं, दूर होते हैं, हमारे बीच में नहीं होते, चाहे हमारे से 2 इंच के फासले पे बैठे हों, 2 फुट के फासले पे बैठे हों, लेकिन ये हमारे दरमियान मौजूद नहीं होते, तो इसलिए हम इनको गायब कहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जो आई और हुई होते हैं इनकी तरफ से बातचीत का आगाज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर हम 2 टीचर आपसे बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वी आर टीचिंग यू। तो इसी तरह से हम जहाँ से बातचीत का आगाज़ होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जिन तक जो बात सुनते हैं, बात सुनने वाले होते हैं, वो यू होते हैं। तो यू वाहिद भी है और जमा भी है। इसी तरह जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं बात करने वाला एक हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे 10 से 1000 बंदा देख रहा हो, मुझे 3 बंदे देख रहे हो वीडियो को, तो वो मेरे सामने ही समझ ले ऐसा है जैसे मेरे सामने ही हैं। लिहाजा इसी तरह से अब हम आते हैं थर्ड पर्सन, इनके बारे बातचीत हो रही है। क्योंकि वो हाजिर नहीं है तो ज़ाहिर है गुफ्तगू किसी न किसी चीज़ के बारे होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ये छोटा सा मेरे एक लेक्चर होता है और मुख्तसर सा मैं आपको लेक्चर देता हूँ। मैं ज़्यादा आपको पेचीदगी में नहीं उलझाना चाहता कि आप सिर्फ छोटी सी बात अगर आपको समझ आ जाए तो क्या ज़रूरत है इतनी तफसीलात में जाने के लिए। तो दीगर तो अगर मैं ग्रामर को देखूँ तो उस रूह से तो काफ़ी इसमें तफसीलात आ जाती हैं। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कमी बेशी रह गई है तो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में इसको दोबारा रिपीट कर दूँगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।